ایک گاؤں میں زندگی سادہ تھی، لیکن وہاں ایک درخت تھا جو راز رکھتا تھا اور خاموشی سے گاؤں کی سرحد کے قریب کھڑا تھا۔ وہ سرگوشی والا نیم کا درخت ایک محافظ تھا۔ اس کی جڑیں نسلوں کی کہانیوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس کے وسیع پتے دار درخت کے نیچے گاؤں والے کبھی کبھار جمع ہوتے تھے، لیکن بچوں کو سختی سے تنبیہ کی گئی تھی کہ وہ کبھی بھی اکیلے اس کے قریب نہ جائیں۔ خاص طور پر شام کے وقت گاؤں کا نوجوان عارف اکثر نیم کے قریب گھومتا رہتا تھا۔ وہ اپنے خواہشات کو چھپائے ہوئے خزانوں کو تلاش کرنے کے لیے جانا جاتا تھا۔ ایک شام عارف درخت کے قریب قدم رکھنے سے باز نہ آیا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، تیز ہوا چلنے لگی اور سائے اس کے گرد رقص کرنے لگے۔ نیچے جو کچھ ہے اسے تلاش کرو، بے خبر دولت، لیکن احتیاط کے ساتھ استعمال کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کہانیاں کھل جائیں۔ درخت کی آواز ایک خوفناک راگ میں بڑبڑائی۔ عارف ڈر گیا۔ اس کا دماغ دولت کے خیالات سے دوچار تھا۔ اپنے اندر خوف کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بے دلی سے مٹی کو ایک طرف دھکیلتا ہوا کھودنے لگا۔ سورج کی آخری روشنی کے ساتھ اس نے ایک قدیم ڈبہ دریافت کیا۔ یہ ہلکی چاندنی کے نیچے بدصورتی سے چمک رہا تھا۔ اندر اسے چمکتے ہوئے سونے کے سکے ملے جو اس کے خوابوں اور خوشحالی کا وعدہ کر رہے تھے۔ عارف تیزی سے گاؤں واپس چلا گیا، اس تاریک چمک سے بے خبر جو اب سائے کی طرح اس سے چمٹی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے دن راتوں میں بدلتے گئے، عارف اپنی دولت ختم کر گیا، اپنے آپ کو خاندان اور دوستوں سے دور کرتا گیا۔ گاؤں نے ایک تبدیلی محسوس کی۔ عارف کی موجودگی گرم ترین چولہے کو بھی ٹھنڈا کر دے گی۔ نیم کی لعنت کے بارے میں چرچا میں گفتگو شروع ہو گئی۔ ایک طوفانی رات عارف اکیلے بیٹھا اپنے سکے گن رہا تھا اور درخت اب ناراض لگ رہا تھا۔ اس کی دولت بوجھ بن گئی۔ سکے محسوس کر رہے تھے جیسے وزن اسے تنہائی اور پاگل پن کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے عارف اپنی دولت واپس کرتے ہوئے نیم کی طرف لوٹ گیا۔ درخت ایک بار پھر خاموش کھڑا ہو گیا۔ اخلاق کا محافظ عارف کو سمجھدار اور دولت میں غریب لیکن روح کے لحاظ سے امیر تر چھوڑ گیا۔ اس کے بعد سے گاؤں والے عارف اور نیم کی کہانی کو کبھی نہیں بھولے۔ لالچ کی ایک احتیاطی کہانی۔ درخت رہا، گاؤں پر خاموش نگاہ رکھنے والا، ہمیشہ اپنی ابدی حکمت کو سرگوشی کے لیے تیار۔